الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقال تبارك وتعالى في موضع آخر واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال أو كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كان له نور بين الجمعتين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بچوں، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ
آج الحمدللہ 10واں روزہ رکھا گیا۔ باری تعالی ہم سب کے روزوں کو اور طاعات اور اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، سب آمین کہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا سنت ہے، اور احادیث میں اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ حدیث میں آتا ما من نبی الا وقد انذر قومه بالدجال، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اور میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ جب تک آپ ان 4 چیزوں سے پناہ نہیں مانگتے تھے، سلام پھیر کر آپ اٹھتے نہیں تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ بہؤلاء الاربع، اور وہ 4 چیزیں کیا تھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، مولا قبر کے عذاب سے بچانا، آمین کہو۔ قبر کا عذاب حق ہے، اس کو محض گڑھا نہ سمجھو مٹی کا، یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا یہ عیش و عشرت کی جگہ ہے، یا پھر عذاب اور چیخ و پکار کی جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچانا، آمین کہو۔ دوسرا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، یا اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ تیسرا، ومن فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچانا۔ مسیح کا معنی پوری زمین پہ چلنے والا، روئے ارض پہ چلنے والے اس دجال کے فتنے سے اللہ مجھے بچانا۔ اور چوتھا، ومن فتنۃ المحیا والممات، یا اللہ مجھے زندگی میں آنے والے فتنوں سے بچانا اور موت کے وقت آنے والے فتنوں سے بچانا۔ پیغمبر ہر نماز کے بعد ان 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور دجال کے بارے میں تو بعض علماء نے لکھا ہے، ہر والد کا ذمہ ہے وہ اپنی اولاد کو دجال کی متعلق آنے والی احادیث سے آگاہ کرے، تاکہ وہ اس کے فتنے سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں اور محفوظ رہیں۔ ایمان کش فتنہ ہے دجال کا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ دجال کے قریب جائے اور اس کے فتنے سے بچ جائے، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ بچائے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتلائے، ان عملوں کی وجہ سے آپ دجال سے بچ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا جس نے سورہ کہف پڑھی، اور خاص طور پر جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کی، وہ دجال کے فتنے سے بچ گئے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات
پڑھی وہ دجال کے فتنے سے بچ گیا۔ گویا کہ سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور دجال کا فتنہ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جب دجال کے فتنے سے یہ سورت بچا لے گی تو چھوٹے موٹے فتنے جو روز آتے ہیں، سورہ کہف ان فتنوں کے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ دور فتنوں کا ہے۔ اس لیے میرے جی میں آیا اور ہمارے ایک محبت رکھنے والے نے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، مجھے متوجہ کیا کہ ذرا اس موضوع پر گفتگو کریں۔ سورہ کہف ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، ایمان کی بقا کا ذریعہ، فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ۔ چونکہ جب فتنہ آتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے، تو جب فتنے سے بچ گئے تو یہ ایمان کی بقا کا ذریعہ بن گئی سورہ کہف۔ اور ویسے اس کے بارے میں یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھ لے جمعے کے دن، زمین سے آسمان تک کا یہ خلا نور سے بھر جاتا ہے۔ اور ایک حدیث سے آتا ہے یہاں سے لے کر مکے تک اللہ اس پورے خطے کو نور سے بھر دیتے ہیں، روشنی نکلتی ہے جب کوئی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جو مکے تک چلی جاتی ہے۔ اور ہمارے ایمان کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ کعبہ ہے، کعبہ ہمارے ایمان اور دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کہا کعبہ تمہارے ایمان اور اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو کعبہ مرکز ہے۔ گویا جب تم نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو دل سے ایک لائٹ نکلی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لائٹ اور روشنی نکلی اور کعبے تک پہنچی۔ گویا کعبے سے آپ کے دل کا اتصال ہو گیا، جڑ گیا۔ اب کعبے کے انوار و برکات آپ کے دل تک آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک جمعے کو کہف پڑھتے ہو اور دوسرے جمعے کو کہف پڑھتے ہو تو ان دو جمعوں کے درمیان جو ایام ہیں، جو یہ وقت ہے، جو یہ ٹائم ہے، اللہ اس کو نور سے لبریز کر دیتے ہیں سورہ کہف کی وجہ سے۔ یہ ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اب ذرا غور کرو سورہ کہف فتنوں سے کیسے بچاتی ہے۔ اس کے لیے سورہ کہف کے مضامین پہ غور کرنا پڑے گا۔ قرآن کو سمجھو، سورہ کہف میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تلاوت کی توفیق دے دے، یار اس کی آواز ذرا زیادہ کرو، اللہ تلاوت کی توفیق دے دے تو یہ بڑی بات ہے، لیکن تلاوت کے ساتھ اگر سمجھ بھی جاؤ تو کیا ہی لطف ہے، کیا ہی مزہ ہے، پھر مقصد حاصل ہوگا۔ پھر کسی دجال اور دجال کے کسی چیلے کا آپ پر اثر نہیں ہوگا، کوئی وار شیطان کا آپ پر کارگر نہیں ہوگا، شیطان کے وار خطا ہو جائیں گے۔ اگر سورہ کہف پڑھو، سمجھو اور اس پہ عمل کرو۔ علماء کہتے ہیں 4 طرح کے فتنے ہیں جو ایمان سلب کرتے ہیں، ایمان کش ہیں، ایمان کے خاتمے کے لیے خطرناک ہیں۔ 4 قسم کے فتنے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ نے ان 4 فتنوں کی نشاندہی بھی کی اور ان کا علاج بھی بتایا۔ یہ 4 فتنے
ان 4 فتنوں کی نشاندہی بھی سورہ کاف میں، اور ان 4 فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ اور علاج بھی سورہ کاف میں اللہ نے بتلا دیا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں ان فتنوں کی نشاندہی کر دوں اور جو قرآن نے ان کا علاج بتلایا ہے وہ بھی بتا دوں۔ سب سے پہلا فتنہ ہوتا ہے، سب سے پہلا فتنہ ہوتا ہے سلطنت کے جبر کا فتنہ، بین الاقوامی اور ملکی دباؤ سے ایمان کے خاتمے کا فتنہ۔ حکومت جبر کر دے، سلطنت جبر کر دے، ریاست جبر کر دے، بین الاقوامی قوتیں جبرن آپ کو کافر بنانا چاہیں، مرتد بنانا چاہیں، بے دین بنانا چاہیں، اسلام سے نکالنا چاہیں، بدعملی پہ لگانا چاہیں، یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ نے اس فتنے سے ہمیں آگاہ کیا، خبردار کیا، ایسے فتنے بھی آئیں گے، گن پوائنٹ پہ لوگ تمہیں کافر بنائیں گے، بے دین بنائیں گے، ایسے فتنے بھی آئیں گے کہ جبرن تمہیں دین چھڑوایا جائے گا، دین پہ عمل سے روکا جائے گا، تمہارے عقیدے بدلے جائیں گے، تمہارے نظریے بدلے جائیں گے، تمہاری تہذیب بدلی جائے گی، تمہاری ثقافت بدلی جائے گی، تمہارا تمدن بدلا جائے گا، تمہارا دینی مزاج بدلا جائے گا، تمہاری دینی شکل بدلی جائے گی، تمہارا دینی رخ بدلا جائے گا، تمہارے دینی اعمال بدلے جائیں گے۔ اس سے تمہارے ایمان کے خاتمے کا خطرہ ہوگا۔ یہ فتنہ بھی آئے گا، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ فتنہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ جبرن بے دینی ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، جبرن، اور بین الاقوامی قوتیں پوری منصوبہ بندی کر چکی ہیں کہ عالم اسلام کے مسلمانوں سے نبی کی محبت نکال لو، اللہ کی وحدانیت نکال لو، دینی مزاج نکال لو، دینی شکل ختم کر دو، دینی مزاج ختم کر دو، حیا کو ختم کر دو، شرم کو ختم کر دو، ہم جنس پرستی کو رواج دے دو، زنا، فحاشی اور یعنی کو عام کر دو، ان کو سود پہ لگا دو، ان کو جوے پہ لگا دو، ان کو حرام خوری پہ لگا دو، ان کی معیشت پہ کنٹرول کر لو، ان کے نظریات، خیالات پہ، احساسات پہ کنٹرول کر لو، قرآن کا باغی بنا دو، رسول کا باغی بنا دو، دین کا باغی بنا دو، اور ان کو دین سے دور کر دو، متنفر کر دو۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ اور 1450 سال پہلے میرے اللہ نے اس فتنے کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیا قرآن کریم میں، سورہ کہف میں اصحاب کہف کی ایک جماعت کا واقعہ ذکر کیا۔ یار آواز ذرا زیادہ کرو، میں تنگ ہو رہا ہوں، کہاں ہیں؟ ہمیں متوجہ کیا، توجہ ہے؟ قرآن میں جو واقعات مذکور ہیں نا، یہ واقعات صرف کہانی کے لیے نہیں ہے، قصوں کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے۔ ہمیں درس دیا جاتا ہے، ہمیں پیغام دیا گیا، درس دیا گیا۔ فرمایا غور کرو، ایک جماعت تاریخ میں ایسی گزری ہے جو دین پر تھے، ایمان پر تھے، انہیں ایمان سے ہٹانے کے لیے سلطنت نے، ریاست نے جبر کیا تھا۔ ان کے حالات پہ غور کرو، ہم سناتے ہیں ان کے حالات۔ قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک قصہ بتا رہے ہیں، واقعہ بتا رہے ہیں۔ ان اصحاب کہف کا غور سے سنو،
इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। चंद नौजवान थे, 7 नौजवान थे, अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी थी शिर्क और कुफ्र के माहौल में। रियासत का मजहब शिर्क का था, कौम मुशरिक थी। इन 7 नौजवानों को अल्लाह ने हिदायत दी और वो खड़े हो गए और इन्होंने कहा, अल्लाह ने इन्हें मजबूत किया। वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। ये खड़े हो गए एलानिया और इन्होंने ये ऐलान कर दिया, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा पालनहार, हमारा परवरदिगार, हमारा रब्बे जुल जलाल, हमारा माबूद बरहक, हमारा मस्जूद बरहक, हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजत रवा, हमारी सुपर ताकत, हमारी हर अला कुल्ल शैइन कदीर जात अल्लाह की है, जो आसमानों और जमीनों का रब है। हम किसी और को अथॉरिटी नहीं मानते, हम माबूदियत की अथॉरिटी एक अल्लाह को मानते। हाकिम आला हम अल्लाह को मानते, हम किसी और की हाकमियत उलिया को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने ऐलान किया था और फिर बादशाह की तरफ से इन पर जबर हुआ, और वो जबर ये हुआ कि बादशाह ने इन्हें कहा, मियां तुम्हें मोहलत है चंद दिन की, अपना अकीदा बदल लो, अपना ईमान बदल लो, अपना नजरिया बदल लो, अपने अफकार बदल लो, अपने ख्यालात बदल लो, सब की तरह हो जाओ। शिर्क करना पड़ेगा, रब की वहदानियत को छोड़ना पड़ेगा, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। अब देखो यही फितना है, एक तरफ ईमान जा रहा है, दूसरी तरफ जान जा रही है। ईमान बचाएं, जान जाती है, जान बचाएं, ईमान जाता है, करे तो करे क्या? यही फितना है, यही फितना है। आज सबसे ज्यादा उम्मत मुस्लिमा को इसी फितने से वास्ता है। हम इस फितने से दो चार हो रहे हैं। आने वाले दौर में हमें मस्जिदों का खतरा, मदरसों का खतरा, कुरान की पाबंदी का खतरा, दीन की तालीम का खतरा, तरह तरह की पाबंदियों का हम शिकार हो रहे हैं। कितनी तेजी से हालात बदले जा रहे हैं। मीडिया की ताकत और डंडा दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरफ मीडिया की ताकत और दूसरी तरफ रियासती जबर। रोज नए नए कानून बनते हैं, रोज नए नए कानून बनते। अब वो कानून भी बनने वाला है कि औरत तलाक देगी। ये कानून तो बन गए कि औरत शिकायत करेगी तो बाप जेल, बेटी शिकायत करेगी बाप जेल में जाएगा, भाई जेल में जाएगा। बेहयाई को आम कर दिया गया, हया को जकड़ दिया गया। नाबालिग बच्ची की शादी नबी की सुन्नत से साबित, सय्यदा आयशा का निकाह अदमे बुलूग में हुआ। आज आप अपनी नाबालिग बच्ची का निकाह करें, आपको हथकड़ी लग रही है ऐसे कि नहीं? ऐसे कितने कवानीन बन गए। ये दीन के का फितना आ रहा है। अल्लाह ने कहा असहाब कहफ भी इसी फितने से दो चार हुए। उनके तर्ज पे चलो और अपना दीन महफूज करो। और उनका तर्ज क्या था? वो डट गए, इस्तिकामत का मुजाहरा किया। तुम भी डट जाओ और अपने दीन को बचाओ। उन्होंने जान की परवाह नहीं की, दीन बचाया। लेकिन अपना दीन बचाने के लिए असबाब इख्तियार किए, अल्लाह के दिए हुए असबाब इख्तियार किए। अल्लाह ने जान भी बचा ली, अल्लाह ने दीन और ईमान भी बचा लिया। तुम भी हिकमत के साथ कोशिश करो। उन्होंने क्या किया? वक्त नहीं मैं तफसील से अर्ज करूं।
وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ایمان تو چھوڑنا نہیں ہے، جان بچانے کی کوشش کرنی ہے، یہ فتنے سے بچنا کے لیے عزم ہے۔ سارے کہو ایمان تو، اونچا بولو، ایمان تو چھوڑنا نہیں ہے، سارے کہو نا ایمان تو چھوڑنا نہیں ہے اور جان بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ لہذا چلو یہاں سے نکلو اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لو، کچھ دن روح پوش ہو جاتے ہیں تاکہ ایمان بھی بچ جائے، جان بھی بچ جائے۔ وہ یہ کوشش کر کے ایک طرف ہو گئے، الگ ہو گئے۔ فآووا الی الکہف، غار میں چلے جاؤ، غار میں چلے گئے اور جب غار میں گئے تو وہاں سو گئے۔ وہاں جب سو گئے قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کو سلا دیا، ہم نے ان پہ نیند ڈال دی، وہ سو گئے۔ اور پھر کتنا عرصہ سوئے؟ 300 سال یا 309 سال سوئے۔ انہوں نے ایمان بچانے کی فکر کی۔ عام آدمی 50-60 سال جیتا ہے، انہیں میرے رب نے 309 سال تک زندہ رکھا۔ سبحان اللہ کا 309 سال چاند کے لحاظ سے اور 300 سال سورج شمسی لحاظ سے، 300 سال اللہ نے انہیں زندہ رکھا۔ آپ کہیں گے کیسے زندہ رہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے 300 سال سلایا اور پھر ہم نے اپنی مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی۔ یہ ہمارے ایمان والے ہیں، یہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں، یہ ایمان بچانے کی فکر میں ہے، تم سب ان کی خدمت میں لگ جاؤ۔ خدمت پہ لگا دیا، سورج کو خدمت پہ لگا دیا، ہوا اور آکسیجن کو خدمت پہ لگا دیا، فرشتوں کو حفاظت اور خدمت پہ لگا دیا، لگ گئے سب خدمت میں۔ اور قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَدَابَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ سورج بھی نکلتا تھا، جب طلوع کرتا تھا تو ان سے ہٹ کر ان کو حرارت پہنچا کے جاتا تھا، شام کو غروب کرتا تھا تو ڈیوٹی پوری کر کے جاتا تھا۔ فرشتوں تم حفاظت کرو، انہوں نے روب ڈال دیا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دیکھنے والا دیکھتا تو سمجھتا جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ ان کو مٹی نے نہیں کھایا، فرمایا نہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی کروٹیں بھی ہم بدلتے تھے، ان کی کروٹیں بھی ہم تبدیل کیا کرتے تھے۔ ہم نے سلائے رکھا اور 300 سال کے بعد ہم نے جب انہیں اٹھایا تو یہ اٹھے اور کہنے لگے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، میاں ذرا دیکھو کتنا عرصہ سوئے ہو۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہیں نہیں پتا تھا۔ وہ کہنے لگے یار آج لگتا ہے پورا دن ہی سو گئے یا دن کا کچھ حصہ سو گئے، چلو بھائی اس بحث کو بند کرو، بھوک لگی ہے کھانا منگواؤ۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ ایک آدمی کھانا لینے جائے لیکن حلال کھانا لائے، کسی کافر کی دکان سے مشرک کا ذبح شدہ کھانا نہ ہو، حلال کھانا لائے، صاف ستھرا کھانا لائے، اور اس حلال اور صاف ستھرا کھانا ایسا ہو کہ پاکیزہ ہو اور احتیاط سے جائے، نرم گفتگو کرے، چھپ چھپ کے جائے، کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ گرفتار نہ ہو جائیں۔ اب باہر نکلنے پہ پتہ چلا کہ اب تو دور بھی بدل چکا، حالات بھی بدل چکے، زمانہ بھی بدل چکا، تقاضے بھی بدل چکے، رستے بھی بدل چکے، بلڈنگیں بھی بدل چکی، عمارتیں بھی بدل چکی۔ اور جب بات کھلی بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو یاد آ گیا ہماری ہسٹری میں تختی پہ کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں جو گم ہو گئے تھے، انہوں نے ایمان بچانے کی
جدوجہد کی تھی، گم ہو گئے تھے، وہ سمجھ گیا یہ وہی نوجوان ہے. اور آج کے دور میں بادشاہ مسلمان تھا، قوم کافر تھی، وہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں دیکھو، جو اللہ 300 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے. ایمان بچا کہ نہیں بچا؟ اس طرز پہ آؤ. اب اللہ نے بتایا جب فتنہ دین میں لاحق ہو اور دین خطرے میں ہو، ایمان خطرے میں ہو، تو ایمان بچانے کے لیے 2 کام کرو. 2 کام، یہ علاج ہے. آیت نمبر 28، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 27، 2 کام کرو ایمان کی حفاظت کے لیے. پہلا کام آیت نمبر 27 میں کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. قرآن کی تلاوت کیا کرو. مسلمانوں، ایمان بچانا چاہتے ہو، قرآن کو ورد زبان بناؤ، حرز جاں بناؤ، اپنا وظیفہ بناؤ، اپنا ترانہ بناؤ، اپنے زبان کو تلاوت قرآن سے تر رکھو. رب کہتا ہے ایمان بچ جائے گا تلاوت قرآن سے، کثرت سے قرآن پڑھو. اور اب رمضان ہے، دن کو پڑھو، رات کو پڑھو، صبح کو پڑھو، شام کو پڑھو، ہر وقت قرآن ہی قرآن ہماری زبانوں پر. نماز پڑھنے آؤ، اذان سے پہلے آ جاؤ، قرآن اٹھا کر 1 پارہ فجر میں تلاوت کر لو، 1 پارہ ظہر میں کر لو، 1 عصر میں کر لو، 1 مغرب میں تلاوت کر لو، 1 عشاء میں تلاوت کر لو. زندگی بھر کا معمول بنا لو. جیسے اپنا ناشتہ نہیں چھوڑتے، تلاوت نہیں چھوڑنی، روزانہ غسل نہیں چھوڑتے، معمول ہے نا زندگی کا. کپڑے بدل کے باہر نکلنا ہے تو طے کرو تلاوت کر کے باہر نکلنا ہے. ایمان بچانے کا پہلا علاج تلاوت قرآن. دوسری چیز، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کرو، فقیروں کے پاس آیا کرو، دین کے مدرسوں کے طلباء کے پاس بیٹھا کرو، اور ذکر کی مجالس میں بیٹھا کرو، واعظ کی مجالس میں بیٹھا کرو، تبلیغ والوں کو وقت دیا کرو، ذکر والوں کو وقت دیا کرو، علماء کو وقت دیا کرو. عاجزی لاؤ، انکساری لاؤ، تکبر نہ کرو. رب کہتا ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دو جو صبح بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شام بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح بھی دعا کرتے ہیں، شام بھی دعا کرتے ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کے واعظ سنا کرو، ان کے معمولات میں ساتھ جڑ جایا کرو. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. یہی جو اصحاب کہف تھے، ان کا کتا تھا. قرآن نے کتے کا ذکر کیا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اس غار کی چوکٹ پر کتا بھی اپنے پاؤں پھیلا کے وہ سویا رہا، وہ بھی 300 سال سویا رہا. کتے کا ذکر قرآن میں آیا ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، نیک لوگوں کی سنگت کی برکت سے. ہمارا تو مزاج یہ ہے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں جب خطبہ شروع ہو، سلام پھیرتے ہیں، دعا مانگنے کی توفیق نہیں، وہ گئے. ایمان خاک بچے گا. ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں. تکبر پیدا ہو گیا، بڑائی پیدا ہو گئی، ہر ایک کو حقیر سمجھتے ہیں. اور یاد رکھو تکبر کی سب سے گندی قسم ہے جب آدمی دین والوں کو حقیر جانے، نبیوں کو اور نبیوں کے ورثاء کو حقیر جانے. یہ تکبر کی بدترین قسم ہے. ہم روز رات کو قرآن کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. رات نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا. نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا یہ جو تیرے ساتھ کلمہ پڑھنے والے تیرے صحابی ہیں، ہم
ان کو رذیل سمجھتے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. یہ رذیل قسم کے بے عزت قسم کے لوگ ہیں, ستھیر رہ والے لوگ ہیں, ہم ان کو عزت نہیں دیتے. یہ تکبر کی بڑی قسم ہے, اسی قسم نے انہیں کافر بنا دیا. قرآن نے جگہ بجگہ یہ ذکر کیا, فاستکبروا وکانوا قوما عالین. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا, سرکش بن گئے, تکبر کیا, کافر بن گئے, تکبر کیا, شیطان مردود بن گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ابا, شیطان نے انکار کیا, تکبر کیا, کافر بنا. بابا تکبر کفر تک پہنچاتا ہے, عاجزی ایمان لاتا ہے, عاجزی ایمان لاتی ہے, اور تواضع ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے. عاجزی اختیار کرو, تکبر سے بچو. غریب غربا کے ساتھ بھی کھانا کھایا کرو, ان کو بھی گھر میں بلایا کرو. کبھی کبھی اپنی لیبر کے ساتھ بیٹھ جایا کرو. مدرسے کے طلباء کو بلا کر ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا کرو. علماء کو بلا کر ان کی گفتگو کو سنا کرو. تکبر نہ پیدا ہو, ایمان بچ جائے گا. یہ پہلا فتنہ جس کا ذکر سورہ کاف میں آیا وہ دین میں فتنہ ہے. اللہ نے ایمان بچانے کا علاج بھی بتایا. آدمی کو جو دوسرا فتنہ لاحق ہوتا ہے وہ مال کا ہوتا ہے. یہ مال آدمی کا دماغ خراب کر دیتا ہے, پیسہ دماغ خراب کر دیتا ہے. اسی پیسے نے فرعون کو فرعون بنا دیا تھا, قارون کو موسیٰ کا دشمن بنا دیا تھا. اس لیے پیسے کے فتنے سے بچنے کے لیے قرآن نے ایک واقعہ ذکر کیا, ساتھ علاج بھی بتلایا. مال برا نہیں ہے, مال کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا مال تو زندگی کا سرمایہ ہے. یہ زندگی کا سہارا ہے. مال کے بغیر کیسے وقت گزارو گے؟ لیکن اس مال کی فتنے سے بچنا ہے, اس کی محبت سے بچنا ہے, اس مال کے مضر اثرات سے بچنا ہے. یہ فتنہ خطرناک ہے. اسی مال نے فرعون بنایا, قارون بنایا, شداد بنایا, اور مال آیا اور مال کے ساتھ احتیاطیں تھیں تو اسی مال نے ابو بکر کو صدیق بنایا, عبد الرحمن ابن عوف کو رحمان کا تاجر بنایا, عثمان غنی کو کائنات کا سب سے بڑا غنی اور سب سے بڑا مالدار بنا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنایا. مال کے فتنے سے بھی بچو. پیسہ آئے تو پیسے کی وجہ سے ایمان نہ چلا جائے. بعض لوگوں کا پیسہ, سرمایہ, دولت ایمان سے دور کر دیتا ہے, اعمال سے دور کر دیتا ہے, پیسہ خدا سے دور کر دیتا ہے. سب کچھ پیسے کو نہ سمجھو, پیسہ عارضی چیز ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی ایک واقعہ بیان کیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. سورہ کاف ہے. دو یار تھے, ایک غریب تھا, ایک ذمہ دار تھا, سیٹھ تھا. غریب بیچارہ کلمہ گو مسلمان, سرمایہ دار جاگیردار کافر ہو گیا. اللہ نے اس جاگیردار کو کیا جاگیر دی؟ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو 2 باغ دیے, بڑے کامل بہترین باغ, انگوروں کے باغات, باغ کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ. وجعلنا بینہما زرعا, باغ کے بیچ میں فصلیں اگا دی, کھیت لگا دیے. باغ بھی بڑا قیمتی. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا. پورا پھل, ہر سال پورا پھلتا ہے, کمی نہیں ہوتی. وکان لہ ثمر, پھل پک جاتا ہے, مزیدار. سرمایہ ہی سرمایہ, دولت ہی دولت, پیسہ آ رہا ہے, پیسہ بڑھ گیا. اب تکبر, مال نے تکبر پیدا کیا.
کبھی اقتدار تکبر پیدا کرتا ہے، کبھی مال تکبر پیدا کرتا ہے۔ تکبر پیدا ہوا، اب اپنے غریب یار سے کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے یار سے کہہ رہا ہے، اے مولوی او ملا تیرے پاس کیا ہے؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا۔ ہر وقت تو اللہ اللہ کرتا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ مجھے دیکھو، میرا مال بھی تجھ سے زیادہ، میری اولاد بھی تجھ سے زیادہ۔ بڑائی کا بول بولا، لوگوں بڑائی کے بول نہ بولو، انجام خطرناک ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے انجام بھی بتایا۔ اب یہ باغ میں گیا، باغ پھلا ہوا تیار، باغ کو دیکھ کے کہتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ باغ میں جا کے کہتا ہے میرا یہ باغ کبھی نہیں ختم ہوتا، بابا یہ میری نسلوں کو بھی کافی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا اتنا بزنس ہے، میرا اتنا کاروبار ہے، میری نسلیں بھی بھوکھی نہیں مریں گی۔ یہ بھی بڑائی والا بول، تکبر والا بول۔ اور میرا یار مجھے قیامت کا بتاتا ہے وما اظن الساعة قائمہ، قیامت شیامت کوئی نہیں آنی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفر ہے، کہتا ہے قیامت کوئی نہیں آنی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا جہان کہ نٹھا، یہ کافرانہ جملہ ہے۔ اور کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ آگی قیامت آ بھی گئی، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، کام چل جائے گا۔ اب اس غریب ساتھی نے کہا میاں یہ بکواس بند کر۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ کفر نہ بک، یہ کفر کر رہا ہے، اس ذات کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے نطفہ بنا، نطفے سے تو انسان بنا، خالی ہاتھ دنیا میں آیا۔ اس ذات کا انکار نہ کر، میرا عقیدہ سن۔ وَلَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ میرا رب ہے، میں اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، مشکل کشا، حاجت روا، تنہا مانتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا۔ اور عقل کے اندھے، تجھے رب نے دولت دی تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ، کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اگر اللہ نہ دیتا باغ نہ ہوتا، اللہ نہ بناتا پھل نہ لگتا۔ یہ پھل پھول اگانے والا کون ہے بولو؟ اس لیے فرمایا تجھے چاہیے جب باغ میں جایا کر، اپنی دکان میں جایا کر، فیکٹری میں جایا کرو، ملوں میں جایا کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ دعا پڑھا کرو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، نظر بھی نہیں لگے گی۔ تجھے چاہیے تھا تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتا۔ میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میرا رب قادر ہے کہ تجھ سے بہتر مجھے اللہ جنت دے دے، اور رب اس پہ بھی قادر ہے، وہ کافر متکبر تیرا باغ تباہ ہو جائے، رب اس پہ قادر ہے۔ قادر ہے کہ نہیں بولو؟ وہ شاہ کو گدا بنا دے، قادر ہے، گدا کو شاہ بنا دے، قادر ہے۔ دولت مندو، اللہ نے مال دیا تمہیں مبارک ہو، لیکن مال کو اللہ کی عطا سمجھا کرو، اور یہ بھی سمجھا کرو جو دے سکتا ہے کہو وہ لے بھی، ہاں وہ لے بھی سکتا ہے۔ جو آج تجھے دے رہا ہے وہ تجھ سے لے کر کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رب کہتا ہے میں شاہ کو گدا بنا دیتا ہوں، گدا کو شاہ بنا دیتا ہوں، میں وزیروں کو پکڑ کر جیل میں ڈال کر اسیر بنا دیتا ہوں، اسیروں کو پکڑ کر وزیر بنا دیتا ہوں، بادشاہوں کی چمڑیاں اڑوا دیتا ہوں، زبانیں کٹوا دیتا ہوں، آگ میں ڈلوا دیتا ہوں، اور گودڑی والوں کو تخت شاہی پہ بٹھا دیتا ہوں۔ کون ہے قادر؟ سارے بولو۔ اگر اللہ نے مال دیا غرور نہ کر، اللہ کا مال سمجھ، مال کا حق بھی ادا کر۔
اللہ کا مال سمجھ کر اللہ کا حصہ بھی دیا کر، زکات بھی دیا کر، عشر بھی دیا کر۔ رمضان المبارک ہے، قرآن میں نماز اور زکات کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ نمازیوں، نماز پڑھی زکات نہ دی، دین مکمل نہیں ہے۔ ہاں زکات دے دو، یہ تمہارا حصہ ہے ہی نہیں، یاد رکھو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے تمہارے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے، اور جو مستحق نہیں مانگ رہے ان کا بھی حصہ ہے۔ وہ تو ان کا حصہ تیرے مال میں رب نے رکھ کے چھوڑا ہے تیرے امتحان کے لیے۔ سال گزر گیا، تو 40واں حصہ 2.5%، 2.5% غربا کو دے، مساکین کو دے، مدرسوں کے طلباء کو دے، بیوگان کو دے، جو مستحق کے زکات نہیں ان کو دے۔ اللہ کے بندے جو مستحق کے، جو جن پہ زکات فرض نہیں، مستحق کے زکات ہے تو ان کو دے، یہ مال کا حق ہے۔ اور اگر تو زکات نہیں دیتا، رب کہتا ہے میں تیرا مال واپس بھی لے سکتا ہوں۔ جیسے اسی سرمایہ دار اور جاگیردار کا حشر ہوا، قرآن کہتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ ایک رات گزری، رات کو آفت آئی، سارا باغ ختم ہو گیا، سارا باغ ختم ہو گیا، سارے پودے کٹ کر زمین پہ پڑے تھے، رب کی آفت آئی، آگ نے راکھ کر دیا، جلا دیا۔ اللہ قادر ہے، رات کو سویا شاہ تھا، صبح کو اٹھا گدا تھا۔ ہے گدا کہ نہیں؟ رات کو سویا تو شاہ تھا، صبح کو اٹھا تو گدا تھا۔ کتنے لوگوں کی ہم نے فیکٹریوں میں آگ لگتے دیکھی، شام کو شاہ ہوتے ہیں، صبح تک پوری فیکٹری سٹاک جل گیا، صبح گدا ہو گئے۔ دکان کو آگ لگی، شام کو شاہ تھے، صبح بھکاری بن گئے، روٹی کھانے کے لیے روٹی کے پیسے نہیں۔ مال دینے والا کون ہے؟ اس مال کا حق ادا کرو، زکات دیا کرو۔ قرآن کہتا ہے جس مال کی تم زکات نہیں دیتے نا، کل قیامت میں یہی مال تمہارا دشمن بن جائے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ مال قیامت میں سانپ بن کر گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ باچھوں کو پکڑے گا اور پکڑ کر سرمایہ دار اور مالدار کو کہے گا انا مالو کا و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور اگلی بات قرآن نے بڑی عجیب کی، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وظہورہم جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ جو مالدار زکات نہیں دے رہا، کل دن قیامت کا ہوگا، میرا اللہ جہنم سے سیخ تپائیں گے، رکھیں گے پیشانی پر، پیچھے سے نکل جائے گی، پہلو پر دوسری طرف سے نکل جائے گی، پیٹھ پر آگے سے نکل جائے گی، 3 اعضاء کو داغا جائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سائل جب ضرورت مند آ کر سوال کرتا ہے تو سرمایہ دار اور مالدار اور دنیا دار کو سب سے پہلے ماتھے پر شکن آتا ہے۔ اس جرم میں اللہ سلاخ پیشانی پہ لگائیں گے، پھر جب وہ اصرار کرتا ہے تو یہ منہ پھیرتا ہے تو اس کی پیٹھ اس کی طرف ہے، اللہ اس جرم میں پیٹھ پر سلاخ لگائیں گے، اور پھر جب وہ اصرار کرتا ہے تو یہ پیٹھ دے کے چلا جاتا ہے، اس کی پشت کا رخ اس کے منہ کی طرف ہوتا ہے، اس لیے پشت پہ اللہ لگائیں گے۔ مال اللہ کا ہے، اللہ کا سمجھو، مال کی وجہ سے ایمان خراب نہ کرنا۔ اب اللہ تعالی نے علاج بھی بتایا اس فتنے سے بچنے کا اگلے رکوع میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ مالدارو آخرت کی فکر کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو، سوچا کرو میں قبر میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اللہ کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں اور اللہ نے مجھے
حاضری کے لیے اور حساب و کتاب کے لیے پیش کیا. فکر آخرت کرو، راہ خدا میں مال خرچ کرو، انشاءاللہ مال کے فتنے سے بچ جاؤ گے. مال بھی تمہارا ایمان خراب نہیں کرے گا. تیسرا فتنہ بیان کیا جس کی وجہ سے ایمان چلا جاتا ہے، وہ ہے علم کا فتنہ. عالموں، مولویوں، پیروں، لائق و فائق طالب علموں، محققوں، کبھی علم بھی تکبر پیدا کرتا ہے اور اس علم کے تکبر میں آ کر آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایک بزرگ تھے شیخ عبداللہ اندلسی، ہزاروں ان کے مرید تھے، بڑے بڑے نامور مشائخ ان کے مرید تھے. تکبر پیدا ہوا، تاریخ میں لکھا ہے ایمان دل سے پرندے کی شکل میں نکل کر اڑ کے چلا گیا، مرتد ہو گئے. سوہر چرائے 1 سال تک، عیسائی لڑکی سے شادی کی، مریدوں نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، پھر دوبارہ مسلمان ہوئے. تکبر نہ کرنا، یہ تکبر علم کا فتنہ ہے، آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اللہ کیا کرے؟ اللہ نے کہا جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا تھا، اور وہ یہ کہا تھا کہ حضرت آپ کا جو حکم ہوگا تعمیل ہوگی. عاجزی اختیار کی، اتباع کی. علماء اپنے بڑوں کی اتباع کرو، عاجزی اختیار کرو. اپنے بڑوں کی بات مانو، عاجزی اختیار کرو. اپنے بڑوں سے رابطے میں رہو، عاجزی اختیار کرو. اور چوتھا فتنہ ہوتا ہے حکومت آنے مل جانے کا، اقتدار مل جانے کا. یہ بھی بڑا خطرناک فتنہ ہے. حکومت دماغ خراب کر دیتی ہے، اقتدار متکبر بنا دیتا ہے، آدمی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. اللہ نے اس کے لیے بھی قصہ بیان کیا حضرت ذوالقرنین کا. کوئی بیروکریٹ، کوئی افسر، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی، کوئی بڑے سے بڑا سیکٹری، کوئی 21ویں سکیل کا، 19ویں 20ویں سکیل کا، 22ویں سکیل کا افسر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی حاکم، اپنے منصب کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہ کرے، اپنے اختیار کی وجہ سے ایمان خراب نہ کرے. ذوالقرنین کا قصہ پڑھو. حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. آؤ میں تمہیں بتاؤں ذوالقرنین کون ہے. انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. ذوالقرنین پوری زمین کے بادشاہ تھے، پوری روئے ارض کے بادشاہ. تمہیں تو چھوٹے چھوٹے اقتدار ملے، یہ پورے روئے ارض کے بادشاہ. اللہ نے کائنات کی ہر دولت، ہر خزانہ، ہر وسیلہ، ہر ذریعہ، تمام اسباب عطا کر دیے، تکبر نہیں لائے. روئے ارض کا سفر کیا. ایک سفر مشرق میں کیا، ایک مغرب میں کیا. چلتے گئے زمین ختم ہو گئی، چلتے گئے مغرب کی طرف زمین ختم ہو گئی. ایک سفر شمال میں گیا، چلتے گئے، آگے ایک قوم آ گئی، یاجوج و ماجوج کی فسادی تھی. لوگوں نے کہا ذوالقرنین ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں، یہ تو ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں. حضرت ذوالقرنین کو پیشکش کی پیسے لے لو، لیکن اپنی ٹیکنالوجی سے ہمیں ایک دیوار بنا دو. سورہ کہف بتاتی ہے حضرت ذوالقرنین نے کہا اپنے پیسے اپنے پاس رکھو. سبق ملا، اقتدار میں بھی رب کی عبادت کرو، اقتدار میں بھی مخلوق کی خدمت کرو، اقتدار میں بھی عاجزی پیدا کرو، تکبر کو قریب نہ آنے دو. اقتدار بھی اللہ کی عطا سمجھو، آخرت کو یاد رکھو، موت کو یاد رکھو، اس فتنے سے بچ جاؤ گے. یہ اقتدار آنے جانی چیز ہے. ذوالقرنین نے خدمت کی، عبادت بھی کی، خدمت بھی کی. قرآن کہتا ہے موحد تھے، مشرکوں کو دیکھا خون کھول گیا. کیا کریں؟ سزا دیں انہیں، کیا کریں؟ لیکن رحم دل تھے. جو حاکم افسر رحم دل ہوگا
آخرت کی فکر کرتا ہوگا، خدمت کرے گا، اس کی حکومت اس کے ایمان کے لیے خطرہ نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ کہو نا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ تم صرف افرادی قوت لے آؤ، خرچہ میں خود کروں گا۔ اس کائنات کی ہسٹری کی سب سے مضبوط دیوار حضرت ذوالقرنین نے قائم کی، جو آج تک موجود ہے۔ لوہے کے تختے منگوائے، آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے منگوائے، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، لوہے کے تختے رکھتے چلے گئے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر دوسرا، پھر اوپر تانبا ڈالا اور تانبے کو آگ لگا دی، پورا تانبا جل کر اس لوہے کے تختوں کے بیچ چلا گیا، ایک کنکریٹ سے زیادہ مضبوط دیوار بن گئی، یاجوج ماجوج ایک طرف، آبادی دوسری طرف۔ قرآن کہتا ہے ایک وقت آئے گا یہ یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، ایک دن یہ دیوار ٹوٹے گی قیامت کے قریب، یہ باہر آئیں گے۔ تو فرمایا یہ سلطنت کا فتنہ، یہ بھی تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ حکومت کے فتنے سے کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے خدمت بھی کرو، رب کی عبادت بھی کرو، اور آخرت پہ غور و فکر بھی کرو، فکر آخرت بھی رکھو، انشاءاللہ ان چار فتنوں سے بچ جاؤ۔ اس لیے فرمایا اس سورہ کاف کو ہر جمعے پڑھ لیا کرو۔ دجال کا فتنہ ایمان کش فتنہ ہے، اس فتنے سے بھی بچ جاؤ گے، مال کے فتنے سے بھی بچ جاؤ گے، علم کے فتنے سے بھی بچ جاؤ گے، جبر کے فتنے سے بھی بچ جاؤ گے، حکومت و اقتدار کے فتنے سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ دوستو، سب سے قیمتی چیز مال نہیں، سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سب کچھ جائے پر ایمان نہ جائے، اور اسی کی ہمیں تاکید کی گئی قرآن میں۔ لوگوں کوشش کرو، خیال کرو تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاستیں، پیسے کی چمک دمک، علم کی کثرت، اقتدار و غلبہ تمہیں ایمان سے محروم کر دے۔ یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب فانی چیزیں ہیں، باقی ایک اللہ کی ذات ہے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ ہمارے ہاں جامعہ میں گزشتہ ماہ سے ایک شارٹ کورس تفسیر قرآن کا شروع ہے، جس کو دورہ تفسیر قرآن کہتے ہیں۔ یہ چھٹیوں میں ہوتا ہے، اور آپ کے ڈویژن ملتان میں صرف یہ آپ کے اس جامعہ میں ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ وہ اختتام کے قریب ہے۔ اگلے جمعے تفسیر قرآن کا آخری درس ہوگا، قرآن کریم کی آخری 3 سورتوں کی تفسیر اور درس ہوگا انشاءاللہ اسی مجلس میں۔ ذرا جلدی آ جائیے، جلدی شروع ہوگا، طلباء کو انعامات بھی دینے ہوں گے تاکہ وقت پر جمعہ ہو جائے۔ خود بھی آؤ۔ آج آپ نے قرآن کی پوری ایک سورت کی تفسیر سمجھ لی، سمجھ میں آ گئی؟ بتاؤ، کہو الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے جس نے قرآن کی ایک آیت کا مفہوم سیکھ لیا، 200 رکعت نماز نفل کا اللہ اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے پورے قرآن کی تفسیر، پورے قرآن کی ایک سورت کی تفسیر سیکھ لی۔ اگلے جمعے بھی تفسیر سیکھنے کی نیت سے آؤ، اوروں کو بھی لاؤ، اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی کرو۔ ان کا آخری درس ہوگا، اور پھر انشاءاللہ اس سال حسب سابق اجتماعی اعتکاف کا بھی نظم ہوگا۔ طاق راتوں میں خصوصی معمولات ہوں گے جیسے پچھلے سال تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔